السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 5، فلسفی نوکر، کلاس 7ویں۔ اس سبق میں ہم نے ایک نوکر اور اس کے مالک کے بارے میں اس میں پڑھنا ہے۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے۔ ذکر مطلب بات ہے۔ ایک شخص میں نے ہوتا ہے آدمی، ٹھیک ہے؟ شخص میں نے ہے آدمی، اور اپنے بہت پیارے تیز رفتار میں تیز چلنے والے گھوڑے، تیز چلنے والا گھوڑا، ٹھیک ہے؟ گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہر کے سرائے، اب سرائے دیکھو، سرائے کا معنی ہوتا ہے، سرائے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آدمی کچھ دیر تک رکتا ہے، اور وہاں پر سرایہ بنایا ہوتا ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے یا لوگوں کے بڑی سنستھاؤں کی طرف سے، جہاں پر مسافر آ کر آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سرائے میں آیا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا۔ شام کے کھانے سے فارغ ہو کر، اب اس میں لفظ دیکھو، فارغ آ گیا۔ فارغ کے معنی فری ہو کر، یعنی کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو کر سوتے وقت مالک نے اپنے نوکر سے کہا کہ عزیز ناچیز، سننے میں آیا ہے کہ اس شہر کے چور بڑے بے درد اور چوری کرنے میں ایک کام کرنے مطلب ماہر ہیں، اس میں چوری کرتے ہیں۔ تو شوق سے پاؤں پھیلا کر اس نے مالک کو کہا کہ آپ پھیلا کر سو جا، میں اپنے اس قیمتی اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ تو پیر مار کر سو جا، میں اپنے قیمتی گھوڑے اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا۔ اب یہ تو بات اس نے اپنے نوکر سے کہی۔ اب اس کے بعد دیکھو، نوکر جو ہے وہ مالک کو کیا کہتا ہے؟ مالک کو کہتا ہے کہ اپنے آقا کی یہ بات سن کر نوکر نے، اب اس میں دیکھو ایک لفظ آ گیا، آقا۔ آقا کا مطلب کیا ہوا؟ نوکر، مالک جس کو کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر نوکر نے جواب دیا، اے میرے مالک، تو نہایت ہی نہایت میں نے بہت زیادہ بیہودہ یعنی غلط بات ہوگی کہ آقا تو ہمارے رات جاگے اور 2 پیسے کا نوکر جو ہے وہ آرام سے سوئے۔ گھوڑے کی طرف سے آپ اطمینان رکھیے، اس نے کہا کہ آپ اطمینان رکھیے کہ میں مالک اطمینان ہو کہ آپ آرام سے سو جائیں، اور اس طرح مالک جو ہے آرام سے سو گیا اور وہ پہرا دینے لگا۔ ایک پہر رات کے بعد آقا کی آنکھ کھلی، آقا یعنی مالک کی آنکھ کھلی۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں میرا گھوڑا کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد دیکھو کیا ہوا، اس نے نوکر سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میرے مالک۔ نوکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس وقت یہ غلام یہ سوچ رہا ہے۔ غلام میں نے کیا ہوا؟ غلام میں نے ہوا نوکر، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانی جو ہے کیوں ٹھہرا رکھا ہے۔ نوکر کا یہ جواب سن کر مالک نے کہا، اے بے خبر، مجھے ڈر ہے کہ تو ہی وہی تباہی سوچتا رہا، تو تیری اس بے خبری کا مطلب کیا ہوا؟ بے خبری کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی تو دوسری طرف سوچتا رہا، اور تیری اس وجہ سے میرا جو گھوڑا جو ہے
وہ چوری نہ ہو جائے. مجھے ڈر ہے کہ تو یوں ہی واہی تباہی سوچتا رہا تو تیری اس بے پرواہی سے میرا گھوڑا نہ کوئی چرا کر لے جائے. جواب دیا اس نے. بیٹا یہ میں نے جو کتاب ہے فوٹو اسٹیٹ کروائی ہے, اس میں بہت سے الفاظ کٹ گئے ہیں. آپ اپنی کتاب سے اسے اچھی طرح سے دیکھ کر اس کو اچھی طرح سے سمجھیں. میں جہاں تک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کے الفاظ کے معنی تو آپ کو بتا رہا ہوں. آگے دیکھو. جی ان کی نوکر نے جواب دیا, جی ان کی کیا مجال. مجال کا مطلب ان کی کیا مجال, یعنی ان کے اندر اتنی کیا طاقت ہے کہ وہ آپ بے فکر رہیں اور اطمینان یعنی یقین رکھیں. اطمینان یعنی سکون سے سو جائیں. آقا بیچارہ تسلی امیز بات سن کر پھر سو گیا. یعنی وہ تسلی امیز بات. اب دیکھو تسلی امیز بات یعنی اس کو سکون یقین ہو گیا کہ اس نے مجھے یقین دلایا ہے تو میں سو جاتا ہوں, اس لیے مالک پھر سو گیا. ٹھیک ہے. بعد میں پھر اس کی آنکھ کھلی. اس کے بعد پھر اس کی مالک کی کیا کہتے ہیں آنکھ کھلی تو اس نے کہا, اے باخبر اب کس فکر میں ہے. نوکر نے جواب دیا, اے خداوند یعنی اے اللہ کے بندے, اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے یہ لمبا چوڑا آسمان بغیر ستون کے کیسے زمین کی مٹی کہاں سے مٹی کے زمین کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. نہ کوئی ستون ہے اس کے اوپر, نہ کوئی بات ہے. ٹھیک ہے. پھر مالک نے اس کو کہا کہ اے بے خبر, تیری بے خبری سے مجھے خوف آتا ہے, یعنی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ چور آ کر میرا گھوڑا اور سامان اٹھا کر لے جائے. اس نے پھر نوکر نے کہا, خداوند آپ اطمینان رکھیے. وہی جواب اس نے دیا. یہ دیکھو نیچے لائن میں وہی اس نے جواب دیا تو وہ پھر سو گیا. مالک جو ہے پھر سو گیا. اب آگے دیکھو, آگے کیا ہوتا ہے کہ غرض کے مالک یعنی غرض کے مالک کا مطلب کیا ہوا. غرض یہ یعنی یہ بات ہے کہ مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری یعنی بے فکری. اب لفظ دیکھو, بے فکری کا مطلب کیا ہوا. بے فکری کا مطلب ہوا اطمینان سے کوئی فکر نہیں. اس کو یقین ہو گیا کہ میرا نوکر جو ہے کلمہ بڑی دلیری سے پہرا دے رہا ہے. 4 گھڑی شب باقی تھی. 4 گھڑی یعنی آخری, جس طرح ہم کہتے ہیں تہجد کا ٹائم ہو جاتا ہے. 4 گھڑی یعنی آخری پہر تھا. ایک پاؤں کی آنکھ پھر کھلی, ایک بار پھر اس کی آنکھ کھلی. یہ مطلب جو مالک تھا اس کی آنکھ پھر ایک بار کھلی. آنکھ کھلنا مطلب جاگ جانا. آنکھ کھلی. کیوں بھائی, اب آپ کیا خبر ہے. نوکر نے جواب دیا, خداوند نعمت بعض چور بھی بہت دانش مند ہوتے ہیں. کہنے لگا کہ کوئی چور جو ہیں بڑے دانشور مطلب اتنے عقل مند ہوتے ہیں. دانشور کا مطلب عقل مند ہوتے ہیں. وہ کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. ماہر میں نے ایکسپرٹ, جسے ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ. کام میں ماہر ہوتے ہیں یعنی کام کو اچھی طرح جاننے والے. یعنی چور جو ہے چوری کو اچھی طرح کرنے کی مہارت رکھنے والے کو اس نے کہا ہے چور بڑے ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. کہہ رہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا مالک کو کہہ رہا ہے ایسا ہی کوئی منہ زور چور سرنگ لگا کر گھوڑے کو لے گیا ہے. سرنگ لگا کر مطلب جس طرح کھود کر سرنگ بنا لی اور وہ گھوڑے کو نکال کر وہاں سے لے گیا. یہ اس نے کہا. مالک نے بڑی بے بس نظروں سے, اب بڑی بے بس نظروں سے, بے بس نظریں مطلب بہت پچھتاوے کی نظروں سے, لاچاری جس کو کہتے ہیں نظروں سے, اس کی طرف دیکھا. کیا کہا. مالک نے کہا کیا کہا. گھوڑا لے اڑا. گھوڑا لے اڑا مطلب چور چوری کر کے گھوڑے کو لے گیا. پھر تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو. اس نے کہا تم اب یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو. چور کو کہہ رہا ہے مالک کیا کر رہے ہو. اب پھر وہ جو چور ہے نوکر نے نہایت سنجیدگی سے, اب اس میں دیکھو نہایت سنجیدگی کا مطلب کیا ہوا. یہ نہایت سنجیدگی کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی سنجیدگی سے
بہت سنجیدگی بڑی سوچ سمجھ کے جواب دیا، خداوند نعمت، یعنی خداوند نعمت، خدا کی دی ہوئی نعمت، اے خدا کے بندے، خدا کی دی ہوئی نعمت، آپ کا یہ غلام ناکام اس فکر میں، کہہ رہا ہے کہ ناکام اس فکر میں، کہہ رہا ہے کہ اس فکر میں اس فکر میں، اب کیا فکر ہے؟ گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد، اب دیکھو گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد کیا سوچ رہا ہے؟ گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد اس کی زین مجھ کو اپنے سر پر لاد کر لے جانا چلنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو زین اس کے اوپر جو رکھی ہوتی ہے، گھوڑے کے اوپر جو سامان رکھنے کے بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے، وہ اب مجھے کہہ رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں وہ مجھے سر پر اٹھا کر اب آپ کے ساتھ لے کر جانی ہوگی۔ آقا کے ہوش اڑ گئے، ہوش اڑ جانا یہ بھی محاورہ بن جاتا، یعنی اس کو بہت زیادہ دکھ ہونا، ڈر جانا، یعنی خوف زدہ ہو جانا۔ اس نے اپنے بیوقوف نوکر کو بہت سخت سست سنائی، مطلب اس کو بہت ڈانٹا، ٹھیک ہے، اور بہت ڈانٹا اس کو۔ بہت ڈانٹا۔ اب کیا ہو سکتا ہے جب چڑیا چگے گی؟ اب دیکھو اس میں پھر لاسٹ میں ایک محاورہ آ گیا، اب کیا ہو سکتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب پچھتاوا کیا کرنا، مالک کو بھی اس کا اب پچھتاوا کرنے کا کیا فائدہ؟ جب چڑیا، اس کو تو پہلے ہی سوچ لینا چاہیے میرا یہ بہت کیا کہتے ہیں بیوقوف انسان ہے، نوکر ہے، اس لیے اس کے اوپر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ لوک کہانی ہے، لوک کہانی یعنی لوگوں کے دوارا لکھی ہوئی کچھ کہانیاں ہیں جس سے بہت سی نصیحت ملتی ہے کہ کبھی بھی بیوقوف انسان کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب بچوں دیکھو اس میں معنی یاد رکھیے، فلسفی کا مطلب یہ معنی دیے ہوئے ہیں، یہ معنی چیک کرو آپ، یہ آپ نے اپنی کاپی پر نوٹ کرنا۔ فلسفی عقل مند، ہر وقت سوچ میں گم رہنے والا، یعنی فلسفی اس کو کہا جاتا ہے عقل مند آدمی جو ہر وقت سوچ میں گم رہتا ہے۔ سرائے مسافر خانہ، جہاں پر انسان آدمی تھک جاتا ہے، رات کو جو ہے دیر ہو جاتی ہے تو وہ سرائے میں ٹھہر جاتے ہیں۔ فارغ ہونا، فرصت پانا، یعنی فارغ ہونا کسی کام سے فرصت پاسبانی، نگرانی۔ یہ آپ نے اپنی کاپیوں کے اوپر لکھنا ہے، اس کے آگے سارے وہ سارے ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کے 7 سوال ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 7 سوال آپ کر لیں۔ اور مالک نے نوکر سے کیا کام کرنے کو کہا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس طرح سرائے میں چوری کا ڈر ہے کہ میرا گھوڑا نہ چلا جائے، قیمتی گھوڑا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا پہرا دیتا ہوں، آپ اب آرام سے۔ مالک نے بار بار پوچھنے پر نوکر نے کیا جواب دیا؟ اس نے بار بار یہی کہا، آپ اطمینان سے سوچیں، یقین سے میں آپ کے گھوڑے کا انتظار کر رہا، آپ کے نوکر کی رکھوالی کر رہا ہوں۔ یہ تیسرا سوال ہے، فلسفی نوکر آسمان کے بارے میں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کو آپ نے اچھی طرح اپنی کاپیوں کے اوپر اس کے آنسر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلو، آگے اس کے یہ آ جاتا ہے خالی جگہوں کو پور کریے۔ اس میں آپ نے جو مناسب اس میں الفاظ آتے ہیں کتاب کے اندر سے، وہ آپ نے ان میں بھرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یہاں تک پورا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو دیے گئے جملوں کو صحیح ترتیب سے لکھو۔ اب یہ جملہ نمبر 1 جو ہے یہ 6 کی جگہ آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی جگہ آنا ہے، یہ جو ہے ادھر جانا ہے۔ اسی طرح یہ سارے جملے ترتیب سے آپ نے اپنی کاپی پر نوٹ کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرو۔ اب اس میں جتنے بھی لفظ ہیں جیسے دلیر، نگرانی، آقا، اطمینان، غلام، یہ لفظ دیے ہوئے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا۔ جیسے اس میں آپ کو ایک جملہ نگرانی، جیسے نوکر اپنے مالک کے گھوڑے کی نگرانی کر رہا تھا،
ٹھیک ہے. اطمینان. نوکر نے اپنے مالک کو اطمینان سے سونے کے لیے کہا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑے کی رکھوالی کر رہا ہوں. یہ ایسے آپ نے جملے بنانے ہیں. یہ اپنی کاپی کے اوپر آپ نے نوٹ کرنے ہیں اچھی طرح. اب اس کے بعد آگے آ جاؤ. آگے جو ہے ان لفظوں کے متضاد الفاظ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اب متضاد الفاظ کے میں نے کہا متضاد لفظ تمہیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو کہتے ہیں. جیسے نوکر. نوکر کیا متضاد الٹ کیا ہوگا؟ متضاد میں نے الٹ. نوکر کا کیا وہ الٹ ہوگا؟ مالک. اب جیسے شام. شام کا کیا ہوگا؟ صبح. دلیر کا کیا ہوگا؟ بزدل کمزور. آرام کا کیا ہوگا؟ بے چینی. ٹھیک ہے. لمبے کا کیا ہوگا؟ چھوٹا. زمین کا کیا ہوگا؟ آسمان. ناکام کا کیا ہوگا؟ کامیاب. یہ سارے آپ نے اپنی کاپی پر نوٹ کرنے ہیں آنسر. اب اس کے بعد دیکھو اس کے بعد آتا تھا واحد جمع. ٹھیک ہے. یہ واحد جمع جیسے واحد جمع کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. واحد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک کو واحد کہتے ہیں. اس کو جمع بنانا ہے تو اس کو زیادہ کرنا. جیسے گھوڑے. یہ گھوڑے ہیں تو گھوڑا ہے تو اس کا کیا آ جائے گا؟ گھوڑے. یعنی گھوڑے. بہت سے گھوڑے. یہ آپ نے واحد کے نیچے واحد کے یہ سارے لکھ لینے ہیں یہ جتنے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کو جمع جو ہے دوسری سائڈ میں اس طرح کر کے گھوڑے جس طرح میں نے لکھا ایسے دوسری طرف آپ نے گھوڑے بنا کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھو عملی کام اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. یہ عملی کام آپ نے اس کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد غور کرنے کی بات یہ آپ نے اپنی کاپی پر نوٹ کرنی ہے. اس سے آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی. یہ چیپٹر آپ کا آج پورا ہو گیا. اس کو اپنی کاپیوں پہ اچھی طرح نوٹ کر لو. آج ہمارے 5 سبق جو ہیں مکمل ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ مکمل کام اپنی کاپی کے اوپر آپ نوٹ کر لیں.